بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على नबीना मोहम्मद وعلى آله وصحبه अजमईन। अम्मा बाद, हम लोग किताब अल-इतिकाफ इसमें मनारुस सबील से आज का हल्का नंबर 173 पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोगों को पढ़ना है वमन अय्यन अल-इतिकाफ बिमस्जिद गैर थलाथति लम यतअय्यन। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वमन अय्यन al-i'tikaf بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة صلاة بغير المساجد الثلاثة لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد المدينة، فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة مرفوعا: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة صلاة في مسجد. صلاة जी في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا إلى إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. وفي رواية: فإنه أفضل، فمن نظر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يجزي. يكون لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. فمن نظر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نظر في مسجد المدينة أجزأه وفي المسجد الحرام، ومن نظر في الأقصى أجزأه في الثلاثة، لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن فتح أصلي الله عليك. فتح الله عليك مكة أي أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل ها هنا، فسأله فقال: صل ها هنا، فسأله فقال: شأنك إذن، رواه أحمد وأبو داود. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود وحديث. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة वो الإنسان، वो असल متفق. वो हदीस हम नहीं पढ़ेंगे। वो हदीस वकाना, यानी यहाँ से इस्तिशाद है वो अच्छा जी. उनकी बात की। जी وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وبنية وبنية الخروج ولو لم يخرج، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وبال وبالوطء في الفرج، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها، كالصوم والحج، ولا كفارة، نص عليه. وروى ولا حرب عن ولا كفارة، نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل إذا اعتكاف جامع المعتكف. إذا جامع المعتكف بطل إذا الاعتكافه جامع، नहीं वो फेल है। إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. إذا جامع المعتكف हम्म, بطل اعتكافه واستأنف صحيح الاعتكاف जी واستأنف الاعتكاف. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، لعموم الآية. وبالردة لقوله
تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد، وحيث سكران. سكران مم. لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد، وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النظر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنظور إتيان. إتيان بالمنظور إتيان. على إتيان، لأنه أمكنه الإتيان بالمنظور على صفته فلزمه كحالة الابتداء، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم، أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، لأن ذلك كالمستثنى ولا لكونه قضاء بزمنه ولا كفارة. ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا. ولا إن خرج للإتيان بمعقول أو مشرب لعدم خادم، لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وله المشي على عادته من غير عجلة، لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقة، ولا يعرج إليه ولا يقف، لقوله في طريقه. في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنها: إن كنت لا أدخل البيت لحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، متفق عليه. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة للبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. ذكره ابن الجوزي في المنهاج، ولم يروه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद, हम लोग किताब al-i'तिकाफ मनारुस सबील से पढ़ रहे हैं, और मनारुस सबील में किताब al-i'तिकाफ में आज हमारे हलकात की तरतीब के एतबार से हलका नंबर 173 है, जहाँ से हम लोगों ने इबारत आज पढ़ी है उसमें वमन अय्यन al-i'तिकाफ بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل. अगर किसी ने मस्जिद मुतय्यन कर ली, मसलन ये जो 3 मस्जिदें हदीस में आ रही हैं, जिक्र हो रहा है मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, इन 3 के अलावा अगर किसी ने एक मस्जिद मुतय्यन कर ली, मसलन मैंने नीयत कर ली जामे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में मैं एतकाफ में बैठूंगा, तो क्या इस पर लाजिम होगा कि वो जामे इमाम ही में बैठे, या फिर मैं अपने इलाके की यहीं किसी मस्जिद में बैठ सकता हूँ? तो वही ये कह रहे हैं वमन अय्यन अल-इअ्तिकाफ बिमस्जिदिन गैरि सलासति लम यतअय्यन, 3 मस्जिदों के अलावा आप किसी भी मस्जिद में तयन कर लें, तय कर लें कि मैं उस मस्जिद में बैठूंगा, तो मुतय्यन नहीं हुई। क्यों मशाइख, क्यों मुतय्यन नहीं होगी? मस्जिद क्यों नहीं मुतय्यन होगी? لا تشد الرحال إلا بثلاث. अयवा, क्योंकि 3 मस्जिदों के अलावा किसी एक मस्जिद के लिए खास कोई फजीलत नहीं है,
اگر کوئی فضیلت ہے تو بس ان 3 مسجدوں کی ہے، یعنی مطلب تفاوت کے اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا گھر تو کہیں بھی ہو وہ فضیلت والا ہی ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کون سی مسجد فضیلت والی ہے، تو سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی۔ اب ان 3 کے علاوہ دنیا کی ہر مسجد کا مقام ایک ہی ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ میں اس ملک کی بڑی مسجد میں بیٹھوں گا، شہر کی بڑی جامع مسجد میں بیٹھوں گا، تو شہر کی بڑی جامع مسجد میں بیٹھنا یا اپنی گلی کی چھوٹی مسجد میں بیٹھنا، دونوں حکم میں کیا ہے؟ برابر ہے، برابر ہے۔ تو پھر اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ عَيَّنَ الْاعْتِكَافَ بِمَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ، کوئی بھی مسجد میں آپ متعین کر لیتے ہیں تو وہ متعین نہیں ہوگی، اس کا کوئی خاص معنی و مطلب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں کر رکھا ہے۔ جیسے کسی نے ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کر لی کہ میں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا شکرانے کے طور پر، اب وہ کسی بھی مسجد میں پڑھے وہ سب برابر ہی ہیں۔ وہاں پر دیکھیے وَلَوْ بِلَا شَدِّ رَحْلٍ جو کہا گیا، بغیر سفر کیے کہ آپ اسی علاقے میں بھی پڑھ لیں تو بھی چل جائے گا۔ كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه۔ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے خاص طور پر اہتمام سے وہاں پر عبادت کی فضیلت ہے، اس نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا۔ یہ 3 مسجدوں کو ہی خاص فضیلت حاصل ہے۔ وَلَوْ تَعَيَّنَ غَيْرَهَا بِالتَّعْيِينِ لَزِمَ الْمُضِيُّ إِلَيْهِ وَاحْتَاجَ إِلَى شَدِّ رَحْلٍ لِقَضَاءِ نَذْرِهِ وَلِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُعَيِّنْ لِعِبَادَتِهِ مَكَانًا فِي غَيْرِ الْحَجِّ۔ اگر ان سارے عام مساجدوں کے علاوہ ان 3 مسجدوں میں سے کوئی ایک کو اگر وہ تعین کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر جانا لازم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نیت کر لی کہ میں مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ ہے کہ اگر اس کو موقع ملے مسجد حرام میں پڑھنے کا تو پھر وہ مسجد حرام میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے، گرچہ کہ وہ مسجد نبوی کی نیت کیا تھا۔ کیوں مشائخ؟ کیونکہ تینوں مسجد جو ہے نا فضیلت والے ہیں، کدھر بھی وہ پڑھ لے سکتا ہے، تینوں میں سے کسی بھی مسجد میں، خاص طور پر افضل، اس سے زیادہ افضل ہو تو اس صورت میں پڑھ لے سکتا ہے۔ مثلا مسجد حرام میں اگر کسی نے نیت کی تھی تو مسجد نبوی میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فضیلت میں کم ہے۔ ایوہ، مسجد نبوی فضیلت میں مسجد حرام سے کم ہے، تو اگر کسی نے مسجد نبوی میں پڑھنے کی نیت کر لی تھی تو مسجد حرام میں پڑھ سکتا ہے، مسجد نبوی میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح کسی نے مسجد اقصی میں نیت کر لی تھی تو وہ مسجد نبوی میں بھی پڑھ سکتا ہے، یا پھر وہ مسجد حرام میں بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد اقصی میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو جو اس سے زیادہ فضیلت والی ہے اس میں وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی دلیل نیچے آ رہی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری نیت تھی یا میں نے ارادہ کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ فتح مکہ آپ کے ہاتھوں فتح کر دے تو پھر میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا، ٹھیک ہے تم نے بیت المقدس کا ارادہ کیا تھا، تم یہیں پڑھ لو۔
مطلب مسجد نبوی میں پڑھنے کا آپ نے ان سے مشورہ، ان صحابی کو مشورہ دیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو وہاں کی نیت کی. آپ نے کہا نہیں یہاں پڑھ لو. پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے تو وہاں کی نیت کی. آپ نے کہا آپ کی مرضی، اب جاؤ آپ جو مرضی میں آئے کرو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اچھا مشورہ دیا، حل دیا، تو انہوں نے جو ہے پھر بھی اپنی بات ہی کو دہرایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں اب آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں یہ بات بتلائی کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی، ان کی فضیلت کیا ہے؟ صلاة فی مسجد هذا خیر من 1000 صلاة فیما سواه الا المسجد الحرام. عام مسجدوں کے مقابلے میں فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، دونوں ہی نمازوں کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہوگا مسجد نبوی میں، اور 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوگا مسجد حرام میں. وفي رواية فإنه أفضل فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. دیکھیے اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی یا نماز کی نیت کر لی تھی تو ان تینوں میں سے کسی میں بھی اگر اس نے نیت کر لی تھی تو پھر اس کو اپنی نیت پوری کرنی پڑے گی، اور ایسی صورت میں اسے وہیں جا کر نماز پڑھنا پڑے گا، چاہے مسجد حرام میں کرے، مسجد نبوی میں کرے یا مسجد اقصی میں. الا آگے انہوں نے کہا کہ فضیلت میں اگر وہ اس سے زیادہ ہو، الا ان يكون افضل منه، اس سے زیادہ ہو فضیلت میں تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے. فمن نظر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره ومن نظر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام ومن نظر في الأقصى أجزأه في الثلاثة. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابھی ہم نے ذکر کی، فتح مکہ کے تعلق سے ایک آدمی نے آ کر یہ بات ذکر کی تھی کہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم یہیں پڑھ لو مسجد نبوی میں. اب یہاں اس کے بعد راجح مسئلہ اس میں کہ کیا اعتکاف ہر مسجد میں جائز ہے یا صرف 3 مسجدیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا اس میں جائز ہے. مشائخ اعتکاف کس کس مسجد میں جائز ہے؟ ہر مسجد میں جائز ہے یا پھر یہ جو 3 مسجدیں ہیں بس انہی میں جائز ہے؟ ہر مسجد میں جائز ہے. جی کس بنیاد پر یا کس دلیل پر؟ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسجدوں میں تم اعتکاف کر رہے ہو، ایسی حالت میں تم اپنے عورتوں کے قریب نہ جاؤ، مطلب یہ کہ مباشرت نہ کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے. اب جن لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ صرف لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اس بنیاد پر جنہوں نے یہ کہا کہ صرف 3 مسجدوں ہی میں اعتکاف ہو سکتا ہے، وہ راجح نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے قائل تھے. جب انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف ہوگا، اس حدیث کو رکھ کر انہوں نے کہا، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا، کہا کہ نہیں آپ شاید بھول گئے ہیں یا پھر آپ کو نہیں پتا ہے. اب دیگر صحابہ یہ جانتے ہیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 3 مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انکار تھا ان کی رائے پر. اور خلفاء راشدین میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ
खलीफा राशिद हैं, वो मस्जिद कूफा में एहतिकाफ बैठा करते थे। तो इससे पता चलता है कि सारे ही मस्जिदों में एहतिकाफ हो सकता है, सिर्फ 3 मस्जिदों से खास नहीं है। ठीक है मशाइख। जी जी शेख। जी शेख। उसके बाद वयबतुल एतिकाफ बिलखुरूज मिन अलमस्जिद लिगैर उज़्र, यहाँ से मुब्तलात एतिकाफ का जिक्र हो रहा है। मुब्तलात एतिकाफ में सबसे पहले ये कि आदमी बगैर उज़्र के मस्जिद से निकल जाए तो ये उसके एतिकाफ को बातिल कर देगा बिला वजह के, क्योंकि हदीस में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानी ज़रूरियात के लिए ही यहाँ से निकलते थे मस्जिद से, और आदमी अगर मस्जिद से निकलता है सिर्फ अपनी इंसानी ज़रूरत के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए और क़ज़ाए हाजत के लिए, तो फिर यहाँ तक दुरुस्त है। उसके अलावा बिला वजह तफरी, सैर तफरी के लिए, घूमने फिरने के लिए, बाज़ारों के लिए इस तरह निकलने लगे तो ये उसके एहतिकाफ के मुनाफी अम्र है। इला है कि उसको खाना लेना हो, कोई खादिम ना हो, ऐसी सूरत में वो जा सकता है। अगर जैसे अभी कल ही बात आई थी कि अगर होम डिलीवरी सर्विस हो किसी भी रेस्टोरेंट की, अगर तो उन्हें चाहिए कि वो मस्जिद ही को मंगवा लें। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि सिर्फ नीयत भी अगर कर ले तो ऐसी सूरत में उसका एहतिकाफ बातिल हो जाएगा। यानी वो ये सोच रहा है कि चलो मैं अब एहतिकाफ से बस निकल जाता हूँ, ये सोचा, तो क्या उस बुनियाद पर एहतिकाफ बातिल होगा या नहीं होगा? यहाँ तो इन्होंने साहिब किताब ने कहा है कि गरचे कि आप निकले भी ना हो, लेकिन सिर्फ नीयत ये कर ली हो कि मुझे निकलना है, मैं निकलने वाला हूँ, निकल जाऊंगा, तो ऐसे सिर्फ कहने से सही बात यह है, राजा बात यह है कि एहतिकाफ खत्म नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह हमने जैसे जिक्र किया था रोजे में कि किसी ने रोजा तोड़ने का इरादा कर लिया, लेकिन उसको रोजा तोड़ने के लिए कुछ मिला नहीं, तो फिर क्या अब उसका रोजा बाकी रहेगा या टूट जाएगा मशाइख? बाकी रहेगा शेख। बाकी रहेगा। बिल्कुल इसी तरह एहतिकाफ में भी सिर्फ इरादा किया तो उससे एहतिकाफ टूटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, बल्कि वो बाकी रहेगा यहाँ तक कि वो बगैर उज़्र के निकल जाए इरादा छोड़कर। वबिल वत्इ फिल फर्ज, बाकायदा जिमा करे अगर एहतिकाफ की हालत में, तो फिर उसका ये एहतिकाफ बातिल हो जाएगा। बिल्कुल अल्लाह ताला ने ये इबादत के दौरान, खासतौर पर रोज़ा, हज, एहतिकाफ, इसमें इबादत के दौरान ये ताल्लुक़ कायम करना मना है। अब इसका यहाँ पर एहतिकाफ में कोई कफ़ारा नहीं है। अगर एहतिकाफ करने वाला जिमा कर ले तो उसका एहतिकाफ बातिल हो जाएगा। अब उसको फिर असर नो उस एहतिकाफ की कज़ा करनी पड़ेगी। अगर उसने नज़र मानी थी, वाजिब एहतिकाफ था, तो वाजिब हो जाएगी कज़ा। अगर उसका सिर्फ मुस्तहब एहतिकाफ था तो फिर उसकी कज़ा भी मुस्तहब होगी। वबिल-इंज़ाल बिल-मुबाशरति दून अल-फर्ज, सिर्फ बगैर शर्मगाह के कहीं भी बदन को रगड़ लेने से इंजाल हो जाए। मुबाशरत तो असल में कहते हैं क्या है, चमड़े का चमड़ा लगना। तो इस तरह सिर्फ मुसाफा करने से, इस तरह अगर निकल आए मनी, तो क्या ये भी उसके एहतिकाफ को बातिल कर देगा? तो अगर उसने शहवत से किया तो फिर ऐसी सूरत में उसका एहतिकाफ बातिल होगा। अगर उसने शहवत से मिला नहीं और इंजाल हो गया तो फिर ऐसी सूरत में उसका एहतिकाफ बातिल नहीं होगा। यहाँ पर शहवत से मुबाशरत, ये जो खासकर दून अल फर्ज जो कह रहे हैं,
ایسی صورت میں شہوت سے کوئی کام کرے تو ہی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا، اس کو پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ارتداد ہے، کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف باطل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اسی طرح نشہ کر لے اور نشے کی وجہ سے وہ مسجد والوں میں سے نہیں رہے گا، کا مطلب یہ کہ ایسے لوگ جن کو مسجد میں نہیں آنا ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو حالت نشہ میں ہے، اس لیے اس کا بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا جو حالت اعتکاف میں نشہ کر لے۔ اب جیسے ہی اعتکاف باطل ہوگا تو انہیں ضروری ہے کہ برابر اس کا استئناف کریں، مطلب ہے کہ اثر نو اس اعتکاف کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ آدمی کو اپنی نظر تو پوری کرنی ہے، بالکل اس کو بلا ناغہ اس کو شروع کر دینا چاہیے۔ اگر اس نے ایک معینہ مدت کے لیے اعتکاف کی نیت مانی تھی تو برابر اس کو اس معینہ مدت تک کے لیے پھر سے جا کر اس کو بیٹھنا چاہیے۔ مثلا کوئی نکل گیا یا اعتکاف کے منافی کوئی کام کر لیا، اب وہ جتنا اعتکاف کے منافی کام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو دوبارہ سے اس اعتکاف کو شروع کرنا پڑے گا۔ مثلا 3 دن کی نیت کر لیا تھا تو 3 دن پورے کرنے پڑیں گے۔ اب اسی طرح یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی اگر وہ 3 دن مثلا جو ہے یہ نیت کیا تھا کہ میں اس سال رمضان 1445 ہجری کے 10 دن کا اعتکاف کروں گا، ایسا ہوا کہ 5 دن کے بعد ہی اس نے اپنا کچھ ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کا اعتکاف باطل ہو گیا، تو اب چونکہ 1445 ہجری کا رمضان اس کا آخری عشرہ تو پھر کبھی آئے گا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنی نظر کا کفارۃ الیمین ادا کرے گا۔ کیوں مشائخ، کیوں ادا کرے گا؟ جی چونکہ وہ آدمی اعتکاف کی نیت کیا تھا 1445 ہجری کے رمضان کی، اب اس نے اس میں بگاڑ لیا، اپنے اعتکاف کو خراب کر لیا، یا یوں کہیں کہ ایسا اس کے منافی کوئی کام کر لیا، بلا وجہ نکل گیا، یا ایسے کوئی اعتکاف کو باطل کرنے والے جو امور ہیں اس میں سے کوئی ایک ارتکاب کر لیا، تو پھر گویا کہ اس نے جو نیت کی تھی 1445 ہجری کے رمضان کے اعتکاف کی تو وہ تو چلا گیا، اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے یمین کا کفارہ ادا کرے۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف مسجد سے ضرورت کے لیے نکلنے پر باطل نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں اس کے لیے دلیل ہے کہ آدمی اپنی انسانی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے، اور نہ ہی نجاست کو دور کرنے کے لیے اگر نکلتا ہے یا پھر جمعہ کے لیے، تو ایسی صورت میں یہ جتنی مدت نکلا ہے، مثلا اس نے نیت کی تھی کہ میں آخری عشرے کا میں اعتکاف کروں گا، اس طرح جمعہ کے لیے 2 مرتبہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے باہر چلا گیا، جمعہ مسجد نہیں تھی، تو ایسی صورت میں ولا قضاء لزمنه، یہ جو 2 گھنٹے کا ٹائم اس کا باہر چلا گیا، انسانی ضرورت کے لیے باہر چلا گیا، 1-2 گھنٹے ہو گئے کھانے کے لیے ضرورت کے لیے، تو اس 2 گھنٹے کا حساب کر کے اس کو پورا قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی کفارہ ہے، کیونکہ اس کا اعتبار جو ہے بالکل عام طور پر جو چیز مستثنا ہوتی ہے اس کی طرح ہے۔
बात समझ में आ रही मशाइख? जी जी। तो अब मान लें कि 24/10 240 घंटे का एहतिकाफ, 10 दिन का एहतिकाफ मतलब 240 घंटे का। इसकी जरूरियात के लिए 40 घंटे चले गए, 200 घंटे ही किया, तो 40 घंटे की जो कमी हुई, तो क्या उसकी भरपाई के लिए उसको कुछ फिर मजीद 1-2 दिन बैठना पड़ेगा या नहीं? ये नहीं, ये मुस्तथना होने की तरह। चलिए, उसके बाद खाना मुयस्सर न होने की सूरत में, खाना खुद लाने के लिए चला गया खादिम न होने की वजह से, तो इसकी वजह से भी इसका एहतिकाफ बातिल नहीं होगा। और इसी तरह ये कह रहे हैं वाला हुलमश्यु अला आदती मिन गैर आजलतिन, कि आदमी को अपनी दरमियानी चाल चलनी चाहिए। मैं एहतिकाफ में हूँ, भाग भाग के जाऊं, भाग भाग के आऊं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मुश्किल का बायस बनेंगी, मशक्कत का बायस बनेंगी। अब इसी तरह रमजान में आप एहतिकाफ के लिए गए, आप जरूरत के लिए बाहर निकले थे, और आपको पता चला कि रास्ते में ये आदमी का घर पड़ रहा है और वो बीमार है, तो आप गुजरते हुए सवाल कर ले सकते हैं उसके हालत से मुताल्लिक। दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है, आप चलते चलते पूछ ले सकते हैं, आप उसके पास जाके बैठें, वक्त लगाएं वहां पर, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैं गुजरते हुए मरीज का हाल पूछ लेती थी। अब उसके लिए न अलग से रुकना है, न उसके लिए अंदर अंदर अपने रास्ते के अलावा कहीं टेढ़े मेढ़े राहों में, अंदर गलियों में जाने की इजाजत। अच्छा, मस्जिद में अगर किसी ने एहतिकाफ मुकम्मल 10 दिन का नहीं किया, तो क्या उससे कम, जब भी आदमी मस्जिद में जाता है 10 मिनट के लिए, 15-15 मिनट के लिए, तो क्या एहतिकाफ की नीयत कर सकता है? इस पर इब्नुल जौजी ने कहा कि इस तरह की नीयत कर सकता है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया वगैरह ने नहीं कहा कि नहीं कर सकता। क्यों? इसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने आकर पूछा कि मैंने एक रात के एहतिकाफ का इरादा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, आप अपनी नजर को पूरा करो। तो कम से कम एक रात, या एक रात एक दिन, या 10 दिन 10 रातें, जो अशर अखीरा में एहतिकाफ होता है, उस तरह का अगर एहतिकाफ हो तो ये एहतिकाफ दुरुस्त है। वरना 10 मिनट का एहतिकाफ, 2 मिनट का एहतिकाफ, 5 मिनट का एहतिकाफ, आधे घंटे का, ये कोई एहतिकाफ नहीं है। बिल्कुल जिस तरह साहबी ने आके सवाल किया था, मैंने एक रात रुकने का इरादा किया है एहतिकाफ का, तो फिर कम से कम एक रात के एहतिकाफ की इजाजत है, वो भी दलील की बुनियाद पर। तो ठीक है, यहाँ तक ये किताब एहतिकाफ खत्म हो गया। नक्तफी बिहज़ा क़दर व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।